یکم محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا. یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل کو مارکیٹ کے اندر اتنا پھرایا، تازیوں کو اتنا پھرایا، قاسم کی مہندی کو اتنا پھرایا، علی اصغر کے جھولے کو اتنا پھرایا. 1450 سال کے بعد اگر جھنڈا، اگر تازیہ، اگر گھوڑا تمہیں بازار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا. یہ حسین کا جھولا، یہ حسین کے خاندان کا جھولا. ہائے ری بد نصیبی، دلدل کو 1450 سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعارف تو کرا دیا. جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا تعارف امت آج تک نہ کرا سکی ہے. بد نصیبی نہیں ہماری. ہر مسلک کو میرے عزیزو، ہر فرقے کو اجازت ہے. پاکستان کے اندر حق ہے سوائے قادیانیوں کے، اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے. اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پہ حرف آئے تو کسی کو دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں. میں اپنے بچوں سے، ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں، کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں. عبد الحنان کے لیے بھی جائز ہے، سب کے لیے کالا کپڑا جائز ہے، لیکن یکم سے 10 محرم الحرام تک کیوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے، ماں مر جائے، بیوی شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم رہتا ہے. حسین کیا اتنا مظلوم ہے؟ حسین اتنا سستا ہے کہ 10 دن اس کا غم رہتا ہے. رب اکبر کی قسم، نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو، نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو، نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو، نہ دھوکہ دو کملی والے کے نواسے کو. رب اکبر کی قسم، حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزوں خوش نہیں ہوتا جتنا نانے کے طریقے اپنانے سے حسین خوش ہوتا ہے. یہی حال تم ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے. اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاخ رسول کہو گے، تم مجھے وہابی کہو گے، اللہ اکبر، تم مجھے میلاد کا منکر، درود کا منکر کہو گے، تم مجھے ولادت کا منکر کہو گے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، صرف 12 دن ہی مسجدیں کیوں سجاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آج ممبر پر بیٹھو، وعدہ کرو 12 دن مسجدیں کمکم و جھنڈیوں سے سجائیں گے، لیکن 11 مہینے 18 دن اللہ کے گھر کو سجدوں کی پیشانی کے ساتھ سجائیں گے، نماز کے ساتھ سجائیں گے. اور میرے عزیزو، مسجد سجانے کا تو ہر محلے والی کو فکر ہے، مسجد میرے عزیزو آباد کرنے کے لیے اس ماں کو بھی آج تک خیال نہیں آیا جس نے اسپتال میں جا کر 4 بچوں کو جنم دینے کے لیے جگہ جگہ سے اپنا پیٹ کٹوایا ہے. خدا کے واسطے زندگی میرے عزیزو، پتہ نہیں موت کسی کی کہاں تک آئی، پتہ نہیں میری موت اپنی جگہ سے چل گئی، پتہ نہیں آپ کی چلنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت کس کے پہلے اللہ سب کو زندگی دے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت گھر پر آ گئی، کسی کی موت کہیں آ گئی. میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ سے ہر وقت ایمان پر خاتمہ مانگا کرو. اور ایک دعا تو میرے عزیزو عربی میں یاد نہیں آتی، اردو میں یاد کرو، اردو میں یاد نہیں آتی، سرائکی میں یاد کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ جو کلمہ ماں کی گود سے ملا، اللہ وہ قبر کی گود تک نصیب فرمانا. بد نصیبی ہے میرے عزیزو، ماں کی گود سے کلمہ ملا لیکن موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ، 6 سال کا تھا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہوا، 70 سال تک پڑھتا رہا، ٹانگ ٹوٹ گئی، فالج کا مرض آ گیا، بیمار ہو گیا، ہاتھوں میں رس آ گیا، جسم میں کمزوری آ گئی، چل نہ سکا. یا اللہ، 1.5 سال بستر پہ پڑا رہا، تہجد بھی گئی، مسجد کی اذانیں بھی گئی، مسجد کے جمعے گئے. دعا کرو ویرو، دامن پھیلا کر، سونے نبی کا سونا مہینہ ہے، اللہ اکبر، میلاد والے نبی کا میلاد والا مہینہ ہے. دعا کرو جھولی پھیلا کر، اللہ اللہ. اگر 7 سال سے نماز کی عادت ڈالی تو موت سے پہلے کا آخری سجدہ بھی اپنے گھر میں بلا کے کروا لینا. اللہ 6 مہینے بستر پہ پڑھ کر، اللہ اکبر. یہ پوچھو علماء کرام سے، باپ مر جائے دھیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بھائیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بیٹے کو حصہ ملتا ہے. پتر کھڑا ہو کے اعلان کراتا ہے، ابے دی مل کے تو 50,000 روپے مسجد دے، 50,000 مدرسے کے. جو باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی اس کا فدیہ کون دے گا؟ حق ہے، حق ہے. باپ مرے، سب سے پہلے اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، سب سے پہلے بیوی کا حق دیا جائے، حق مہر جو باپ نے نہیں دیا تھا. پھر جو باپ کے اوپر قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے.
پھر باپ نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا فدیہ دیا جائے، پھر باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر، تم باپ کی وراثت کو لے کے گھر تو آباد کرتے ہو، لیکن اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ نہیں دے کے قبروں کو اجاڑ دیتے ہو۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اگر 1 سال ابا نے نماز نہیں پڑھی تو ہر نماز کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ وہ پوچھو علماء کرام سے کہ جی کتنا فدیہ بنتا ہے ایک نماز؟ اگر باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی تو 5 کو 6 مہینے سزا دو، اس کا فدیہ باپ کی ملکت میں سے ادا کرو تاکہ باپ کی قبر پہ بوجھ نہ رہے۔ اب یہ گناہ باپ کی طرف سے فدیہ دو، یا باپ روزے رکھتا تھا اور پھر آخری عمر میں آ کے نہ رکھ سکا، 2 مہینے چھوڑے، 2 سال کے چھوڑے روزے، تو باپ کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا، تب جا کے یہ تمہیں میرے عزیزو 5-5 ہزار کا نوٹ ہضم ہوگا۔ وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر، 5,000 کا نوٹ تو کا قیامت کے دن وراثت کے 10 روپے کا بھی مالک کے دربار میں حساب دینا پڑے گا۔ اور سنو نبی کی سیرت، سناؤ نبی کی سیرت، عمل کریں گے؟ ابا مرا 2006 میں، 2024 ہے، مرے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال۔ تبلیغ میں وقت لگایا، اب خیال آیا بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، اب خیال آیا پھوپھیوں کو حصہ دینا چاہیے، تو بابو 18 سال کے بعد حصہ دے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ 18 سال میں جتنا زمین کا ٹھیکہ آیا تھا، 18 سال میں ایک درخت تھا تیرے کھیت کے اندر جس پہ 5 سے 6 مکھی لگتی تھی، اور اس مکھی کی بوتلیں یاروں کو تو جاتی تھی، بیٹیوں کو نہیں جاتی تھی۔ اس مکھی کی بوتلیں عبدالحنان کو تو ہدیہ ہوتی تھی، بہن کو ہدیہ نہیں ہوتی تھی۔ او بابو، جتنی مکھی کھائی، جتنی بیچی، اس کا بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا۔ اور جتنا 18 سال ٹھیکہ آیا، اگر ہر سال میرے عزیزو 5 لاکھ ٹھیکہ آیا تو اس ٹھیکے کا حساب لینا پڑے گا۔ جان کوئی نہیں چھوڑنی، ساڑی بہنا سنو معاف کرتا، جان کوئی نہیں چھوڑنی بابو۔ تم نے بہن کو مالک ہی نہیں بنایا، وہ ہوتی کون ہے معاف کرنے والی؟ مالک ہی نہیں بنایا۔ یہ گھڑی بھائی نے مجھے دے دی، یہ میری ملکیت ہوگی، جب میرے ہاتھ میں، میری ملکیت میں، میرے انڈر آ گئی، میری گرفت میں آ گئی، اب میں اس کو توڑوں، گھر لے جاؤں، بچے کو دوں، میری مرضی۔ ایک دی نہیں، وہ مالک ہی نہیں بنی، وہ کیسے تقسیم کرے گی؟ انگوٹھے لگواؤ گے خدا کی پکڑ میں آؤ گے، سائن کرواؤ گے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ پہلے جو ملکیت بنتی ہے، لے بہن یہ تیرا ہے، یہ تجھے مالک بنا دیا، تو کہتی ہے نا معاف کر دیا، پرسوں آؤں گا لے کے جاؤں گا، منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں، پرسوں آؤ، تمہیں بہن دے گی؟ نہ، میں نے سوچا بھائی تیرے پاس تو بڑا ہے، سمجھا بیٹے کو کاروبار کرا دوں، تیرے بھنوئیوں کو باہر ہی بھیج دوں۔ اللہ اکبر، بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی اسکول، جو تم مالک ہی نہیں بنایا، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں آتا۔ آدھی پلیٹ میں سادے میٹھے چاول، آدھی پلیٹ میں نمکین چاول، اللہ کی قسم یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں۔ جاؤ اس سے بہتر بھوکا رہ لو۔ اگر سیرت کے ساتھ دشمنی کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن جتنے چاول کھائیں گے اتنے میلاد کے چاولوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سونے سونے لفظوں میں قرآن میں بیان فرما دیا، آمنہ کا لال میں نے تمہارے لیے قیامت تک آنے والی کام یہ زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ فرما دیا ہے۔ 2 بہنیں تھی، مسئلہ عبدالحنان سے پوچھنے نہیں آئی، علی پور کے مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں آئی، گدپور کے مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو یہاں کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں، ہمارا بھائی بھی غریب ہے، وہ ہمیں روزانہ دھاگا لا کے دیتا ہے بازار سے، ہمارے پاس ذریعہ معاش کے لیے ایک چرخہ ہے، دونوں بہنیں چرخہ چلا کر سوت بنا لیتی ہیں، پھر سوت بنا کر وہ دھاگا بھائی کو دیتی ہیں، وہ بازار میں بیچ کے آتا ہے، اللہ اکبر، جو پیسے لاتا ہے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ غریبی اتنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں، چراغ ہے تو اس میں تیل کوئی نہیں، تیل ہے تو اس میں پھایا کوئی نہیں۔ دن کے اجالنے میں اللہ کے سورج کی روشنی میں جب چرخہ چلتا ہے، جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے سورج چھپ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ساتھ والا پڑوسی امیر ہے، شام کو جب اس کے گھر چراغ جلتے ہیں تو اس کے چراغوں کی روشنی ہماری چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے، دیواروں کی مڈیر پہ پڑتی ہے،
तब दोनों बहनें अपना चरखा उठाकर दीवार पर छत पर ले जाती हैं, पड़ोसी के चिराग की रोशनी से चरखा चलाकर सूत बनाती हैं। हम तेरे से मसला ये पूछने आई हैं, पड़ोसी के चिराग की रोशनी से चरखा चलाकर जो सूत बनाया, आने वाली कमाई बता हम पर हराम है कि हलाल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हो गए और ज़ाहरो कतार रोए। फरमाया ये बताओ तुम्हारा भाई कौन है, किस बाप ने तुम्हारी तरबियत की, कौन से उस्ताद से तुमने तालीम हासिल की। वो औरतें रो के कहने लगी हमारा भाई आम आदमी नहीं, हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। ओ भाई क्यों तुमने अपनी नस्लों को हराम खिलाया। तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हें तरस क्यों नहीं आता। 6 महीने खेत पे मेहनत करते हो, फसल ना दे इंसान को अटैक हो जाता है। 20-20 साल बच्चों पे मेहनत की, बच्चों से फसल अच्छी ना हुई, तुम्हारे सर में दर्द भी ना हुआ। जिस बच्चे को सुर में लगाए, सर में तेल लगाए, ईद के कपड़ों के लिए लोगों से उधार मांग के कपड़े लेके आए। क्या तुम्हारे बच्चे को कलमा आता है? क्या तुम्हारे बच्चे को नमाज आती है? क्या तुम्हारा बच्चा इस काबिल है अल्लाह अकबर वो तुम्हें नमाज पढ़ा सके? क्या तुम्हारा बच्चा इस काबिल है कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके? सारी बातें छोड़ दो। क्या तुम्हारा बच्चा इस काबिल है कि तुम्हारी कब्रों पर, मेरी कब्र पर मेरा बच्चा अल्लाह को रो के दिखा सके? 4 सूरतें हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता तो मुझे ऐसी नस्ल का क्या फायदा। खुदा के वास्ते अपने घर पर रहम करो, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवी पे रहम करो। सारे दिन की थकान तुम्हारी बीवी तुम्हारी एक रात में उतार देती है। तुम्हारी बीवी तुम्हें परेशानी से खुशहाली मिलाती है। तुम्हारी बीवी तुम्हें तंगी से मेरे अजीजों आसानी की तरफ लाती है। क्या मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, पड़ोसी का ख्याल करता है, गाहक का ख्याल करता है, दुकानदार ग्राहक का ख्याल करता है, शागिर्द उस्ताद का ख्याल करता है, मुरीद पीर का ख्याल करता है, शोहर बीवी का ख्याल क्यों नहीं करता। खुद तो मेरा जीव इतना पाक साफ है कि जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती, और बीवी इतनी अल्लाह अकबर नामुरादी की तरफ चली गई, उसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता है। बैठो रात को अपनी बीवी के पास, उसकी मिन्नत करो, उसकी समाजत करो। पता है अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह हंसता भी है। कब अल्लाह हंसता है? मर्द औरत दोनों सो रहे हो, तहज्जुद का वक्त हो, बीवी शोर को यूं करके उठाए, उठ जा तहज्जुद पढ़ ले। अगर शोर ना उठे तो बीवी पानी भर के यूं करके शोर पे डाल दे, और अगर शोर बीवी को उठाए, शोर ना उठे अल्लाह अकबर, तो बीवी ना उठे तो यूं करके शोर डाल दे। फरमाया जब बीवी मर्द पर तहज्जुद की नमाज में उठाने के लिए पानी डालती है, अल्लाह इस मंजर को जमीन पर देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मिन्नत करो, पैर दबाया करो खुदा के वास्ते। इसके पैर अगर अब्दुल हन्नान के पैर दबाना सवाब है तो शोर बीवी की खिदमत करे, बीवी शोर की खिदमत करे। अगर वो तेरे लिए अपना पेट फड़वा सकती है, अगर उसके सर में दर्द हो तो तू सर पे 2 हाथ क्यों नहीं लगा सकता। तेरे बाप तेरी माँ के कपड़े धो सकती है, तेरा बेड़ा धो सकती है, तेरे जानवर के गोबर को उठा सकती है, तो अल्लाह के वास्ते उसकी बीमारी का बोझ तो क्यों नहीं उठा सकता। सारी रात लज्जतें ले, 10-10 बच्चों की माँ बनाए। इतना तो हक है कि तेरे अंदर इतना तो जज्बा होना चाहिए उसे रोती हुए को हंसा दे। हमारे यहाँ अगर किसी ने रुलाया तो और रुला देते हैं, और मार, यदि मानो, और कस, और मार। किसको मार रहे हो? अल्लाह की कसम, इसका वकील अल्लाह है, इसका वकील अल्लाह है, इसका वकील अल्लाह है। क़यामत के दिन ये रोती हुई आएगी, अल्लाह से फरमाएंगे तुझे किसने रुलाया? मैंने रुलाया? नहीं। भूख ने रुलाया? नहीं। पैसे ने रुलाया? नहीं। बीमारी ने रुलाया? नहीं। किसने रुलाया? अल्लाह, इसने मुझे रुलाया। इसने सारा दिन मैं गर्मी के अंदर इसके लिए करती थी, खुद सूखी खाती से ताजी पका के देती, इसने एक भी मुठ्ठा बोल मुंह से नहीं बोला। माँ कहती हो लोगों, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम का पैकर बन के आया, लेकिन साथ साथ इंसानियत का जज्बा लेके आया। हमारी माँ कहती हैं घर के अंदर आते, और कहाँ सारे नबियों का सरदार, खत्म नबूवत का ताजदार, कहाँ घर के अंदर झाड़ू दे रहा है, कहाँ बकरियों का दूध दूह रहा है, बकरियों का दूध दो रहे हैं, और कहाँ रोटियां पका रहे हैं, कहाँ अपने कपड़ों को धो रहे हैं, कहाँ जूता टूट जाए अपने कपड़ों को सी रहे हैं।
میرے بھائیوں، اگر میرے عزیزو تبلیغ کے ذائقے چکھنا یہ مزاج نبوت ہے تو گھر کا کام کرنا بھی مزاج نبوت ہے۔ اپنی گھر والیوں کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ ہنستے ہوئے جنت کے اندر جاؤ، وگرنہ اس نے خدا کے دربار میں روک کے دکھا دیا تو اللہ کی قسم سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہی حال تمہارے بچوں کا، یہ بچہ قیامت کی پکڑ نہ لے۔ اللہ فرمائے جہنم میں کیوں جا رہا؟ کہ اپنے باپ کی وجہ سے جا رہا۔ کیا وجہ بنی؟ یا اللہ یہ سارا دن کھیتوں میں کسیاں تو چلواتا تھا، کبھی ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر میں نہیں لے کے آتا تھا، پکڑ اس کو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ختم نبوت کی برکت سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پگڑی کے صدقے سے ملا ہے۔ جاؤ جا کر اپنے گھر میں پیغام دو، تمہارے ذمہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے ماتحت بھی ہیں، تمہارے ہاری بھی ہیں، تمہارے مزدور بھی ہیں، تمہاری کھیتوں میں کام کرنے والے، تمہارے جانوروں کے باڑوں میں کام کرنے والے وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ اگر جانوروں کا دودھ دونا، باڑے کی صفائی کرنا ضروری ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ باڑے کی صفائی نظر کر، باڑے کی صفائی کرو گے تمہیں جانوروں کے بھاڑے کا بیڑا صاف نظر آئے گا۔ اگر تمہارا ملازم نماز کے سجدے کرے گا تو عرش والے کو اس کا کردار صاف نظر آئے گا۔ پھر دیکھنا نمازی ہاتھوں کا دودھ دھویا ہوا برتن میں جائے گا، برتن بھی برکتوں والا ہو جائے گا۔ جن پیالوں میں جائے گا پیالے بھی برکت والے ہو جائیں گے، جن ہونٹوں سے لگ کے سینے میں جائے گا وہ سینہ بھی برکتوں والا ہو جائے گا۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی عادت ڈالو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، دونوں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو بچے کو بھی عادت پڑے گی، اگر عادت نہ پڑی تو بچے کو کہنے کو دل کرے گا۔ بیوی کو بھی کہو کہ ہاتھ دھو کے برتنوں کو ہاتھ لگا، بیوی کو بھی کہو کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھا، اور مل کر کھانے کی عادت ڈالو۔ یہ نہیں میری کولی علیحدہ، میرے بچے کی کولی علیحدہ، میری بیوی کی کولی علیحدہ، ایک ہی برتن میں کھاؤ، دو کھاؤ، چار کھاؤ۔ اکیلے کھانے کی وجہ سے، بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے جو برکتیں بے برکتی ہوتی ہیں، ساتھ مل کے کھانے سے اللہ بے برکتوں کو دور کر کر اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعوت ہے، ہر ایک کو یہ دعوت ہے، ہر ایک کو دعوت۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اتنا درود شریف پڑھو، اتنا درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ المرء مع من احبہ، درود شریف دنیا کے اندر محبت کے ساتھ پڑھو، قیامت کے انشاءاللہ حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا اور جنت کے اندر بھی داخلہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے گا۔ کریں گے سارے کوشش میرے بھائی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، میرے بچوں سب نے کہہ دو انشاءاللہ۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بڑا مہمان بن کے آتے ہیں، مہمان نوازی کا حق ادا کرنا ہے کو انشاءاللہ۔ حلال کمائیں گے، حلال گھر میں لائیں گے اور حلال کھائیں گے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کی غلامی میں لے کے آئیں گے۔ 3 مرتبہ میرے عزیزوں کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کلمہ ایمان قرآن والی زندگی نصیب فرما۔